الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 25 سورۃ الشورى، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ اسباق میں آیت نمبر 29 تک ہم نے پڑھ لیا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 30 سے آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَصْوَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی کے سبب پہنچتی ہے، اور وہ درگزر فرما دیتا ہے تمہارے بہت سے کرتوتوں کو، تمہارے بہت سے اعمال کو۔ یہاں پر بیسیکلی ایک چیز ریئلائز کروائی جا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ فرسٹ آف آل جتنی بھی بلیسنگز انسان کو عطا ہوتی ہیں اس کی نسبت رب العالمین کی رحمت کی طرف انسان کو کرنی چاہیے، اور جو بھی مصیبت آتی ہے، جو بھی پریشانی آتی ہے، اس کو کس سے نسبت دینی چاہیے؟ اپنے آپ سے، اپنے کسی، اور لٹرلی ہم اتنے گناہ گار ہیں جس کا ذکر اس آیت میں دیکھیں اس انداز سے، اس اسلوب سے کیا گیا کہ اگر مصیبت پہنچی تو تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے پہنچی، اور بہت سے ایسے گناہ ہیں ان کو تو اللہ ویسے ہی معاف فرما چکا ہے، یعنی جن حالات کا ہم سامنا کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے اپنے اعمال کے کریٹ کیے گئے ہوتے ہیں۔ مجھے کل میرے استاد محترم ایک بہت پیاری بات بتا رہے تھے، اور وہ جس دل سے نکل رہی تھی ان کی زبان سے، وہ اسی طرح میرے دل پر اثر بھی کر رہی تھی باتیں۔ انہوں نے ایک بہت اچھی بات ریئلائز کروائی، اور انہوں نے کہا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ مصیبت، یہ پریشانی ہم نے دنیا میں دیکھی، یہ بندے کے ساتھ میں نے بڑی وفا کی، اس سے میں نے بے وفائی کا سامنا کیا، اس کام پہ بہت محنت کی اور یہاں مجھے شکست ہوئی، وغیرہ وغیرہ۔ تو دراصل جو بے وفائیاں ہم اپنے مالک سے کر رہے ہوتے ہیں نا، تنہائی میں یا اکیلے میں، یا یہ کہ جو عہد ہم نے عہد و پیما اور اقرار اس سے کیے ہوتے ہیں، ان سے ہم جب منہ پھیرتے ہیں نا، اپنے خالق سے جب بے وفائی کرتے ہیں، تو پھر وہ مخلوق کی فارم میں تمہیں دکھاتا ہے کہ تم جس سراب کے پیچھے بھاگ رہے ہو ایگزسٹنس تو اس کی بھی نہیں ہے، یعنی ہاتھ میں تمہارے وہ بھی نہیں آنے والا۔ تو لٹرلی ہم اپنے خالق کے وفادار ہوں تو اللہ فرماتا ہے کہ میں دنیا بھی اچھی کر کے دے دیتا ہوں، کل کی آیات میں ہم نے پڑھا ہے۔ اور ہم اللہ سے اس کی نافرمانی کریں، اس سے بے وفائی کریں نا، تو پھر ہم مخلوق میں سے کسی کی وفا کی امید اپنے آپ سے رکھیں تو یہ پھر ہماری بے وقوفی ہے۔ جتنا سنسیئر ہو سکے اپنے خالق کے ساتھ ہوں، اللہ تعالیٰ دنیا اتنی ہی قدموں میں لا کے دے گا۔ جتنا ہم اس دنیا کے بنانے والے پر بلیو کریں اتنی یہ دنیا ہماری مطابقت کے ساتھ اور ہماری محنت کے رنگ کے ساتھ ہمارے سامنے آئے گی۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پیش کرنا چاہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس ذات پاک کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، مومن کو کوئی تکلیف، کوئی رنج، کوئی غم نہیں پہنچتا مگر اللہ تعالیٰ اسے اس کی غلطیوں کا کفارہ بنا دیتا ہے، یہاں تک کہ کانٹا جو مومن کو چبھتا ہے۔ یہاں سے ہمیں کیا چیز سمجھ آتی ہے کہ بعض اوقات ایک ہمارے پاس فیز آتا ہے کہ انسان خود جو غلطیاں کر رہا ہے ان کے ہاتھوں کا کمایا ہوا وہ بھگت بھی رہا ہے، اور دوسری طرف ایک ایسا شخص ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں محنت اور کوشش کیے جا رہا ہے، مسلسل کیے جا رہا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر ایسا بندہ اگر مصیبت اس کا سامنا کرنا پڑ جائے تو پھر اس کو اس کے گزشتہ کیے ہوئے گناہوں کا کفارہ بنا دیا جاتا ہے، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ تو اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کہ بعض بندوں کو امتحان کے لیے مصائب و آلام میں مبتلا کیا جاتا ہے، اور بعض بندوں کو جب مصائب و آلام میں مبتلا کیا جاتا ہے تو وہ ان کے گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں، اور بعض ان کے گناہوں کا رزلٹ بن کے سامنے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔
اور یہ کیسے پتہ لگے کہ یہ گناہوں کا کفارہ ہے؟ مومن یہ سمجھے یا یہ سمجھے یہ گناہوں کی سزا ہے؟ بہت سے لوگ یہ کویشچن کرتے ہیں کہ کیسے معلوم ہو کہ ہم اللہ کی طرف سے یہ جو مصیبت آئی ہے یہ اس کی طرف سے آزمائش ہے یا کسی گناہ کی سزا ہے؟ تو اگر اس کے ریئیکشن میں اس کا سامنا کرتے ہوئے آپ رب العالمین کی ذات کے قریب ہو چکے ہیں، آپ اللہ کی محبت میں، اس کی انسیت میں، اس کی تابع فرمانی میں بڑھ چکے ہیں، دیٹ مینس کہ یہ ایک طرح کی آپ کے لیے آزمائش تھی جس پہ آپ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں اور پورا اترنے کی اللہ آپ کو توفیق دے رہا ہے۔ اور جب کوئی مصیبت آ جائے اور آپ فیڈ اپ سا محسوس کریں، آپ کا دل کرے کہ آپ یہ دنیا چھوڑ جائیں، آپ اپنی جان جو ہے وہ گنوانے اس پر آپ اس کی نیت کریں، یا آپ کسی گناہ کی طرف مائل ہونے کی نیت کریں کہ میں نے بڑا حلال میں ڈھونڈ لیا، اب میں حرام کی طرف چلوں گا، حلال میں مجھے یہ نہیں ملا، وہ اس طرح کی تھنکنگز آئیں گی۔ یعنی ان شارٹ یہ کہ اگر اس مصیبت نے اللہ سے آپ کو دور کر دیا، دیٹ مینز یہ سزا ہے گزشتہ نافرمانیوں کی، بے وفائیوں کی، یہ آپ کو اس صورت میں مل رہی ہے۔ اور اگر اس مصیبت سے آپ اللہ کے قریب آ گئے تو اللہ اس مصیبت کو ہی آپ کے گزشتہ گناہوں کا کفارہ بنا دے گا۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے زمین میں۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اللہ کے سوا نہ تم کوئی ولی، نہ کوئی تم مددگار پا سکتے ہو۔ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور سمندر میں چلنے والی پہاڑوں جیسی کشتیاں اسی کی نشانیوں میں سے ہیں۔ دیکھیں اعلام یہاں پر پہاڑوں کو کہا گیا، ٹھیک ہے، ورنہ بیسیکلی پہاڑوں کی عربی قرآن کریم میں مختلف اوقات میں مختلف طرح سے آئی ہے۔ یعنی پتھروں کے بنے ہوئے پہاڑ کو اگر جبل کہا جاتا ہے، کوہ کہا جاتا ہے، قرآن کریم میں جبال ورڈ یوز ہوا ہے قرآن پاک میں پہاڑوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اعلام ذکر ہے، کشتیوں کو پہاڑوں کی مانند قرار دینا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہاڑوں کی مثل، علم کہتے ہیں نا بلند کی ہوئی چیز کو، نشان کو، جھنڈے کو، ٹھیک ہے۔ جھنڈے کو بھی عربک میں علم اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اس کو بلند کیا جاتا ہے جنگ یا کسی بھی موقع پر، تو کسی ملک کا جھنڈا ہے وہ بلند کیا جاتا ہے اور اسی نسبت سے علم کہلاتا ہے۔ تو کل اعلام بلند کی ہوئی چیزیں، ٹھیک ہے، تو اسی کی نشانیاں ہیں کہ وہ سمندروں میں، یعنی سمندروں میں وہ ڈوبتی نہیں ہیں، اس کی سطح پر بلند ظاہر نظر آ رہی ہوتی ہیں ایک علم کی مانند، ٹھیک ہے۔ اور اسی اعلام کو یہاں پر جھنڈوں کہہ رہی ہوں، پہاڑوں کے ساتھ لفظ کا ترجمہ دے کر نسبت دی گئی، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے این یشاء یسکن الریح فیظللن رواکد علی ظہری، اگر وہ چاہے تو ہوا کو روک دے تو کشتیاں سمندر کی پشت پر ٹھہری رہ جائیں۔ یہ ہوا ہی ہے نا جو ان کی موومنٹ کو کنٹرول کر رہی ہے۔ اور اللہ نے بہت سے مقامات پر یہ ارشاد فرمایا کہ یہ کشتیاں بھی پانی پر حرکت کر رہی ہیں تو یہ اللہ کی نشانی ہے، اور ان کے حرکت کرنے کے کازز میں ایک بہت بڑا کاز، میجر کاز ہوا کا رخ ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ہم عام طور پر سڑک پہ چل رہے ہیں نا ٹائروں والی کے ذریعے، گاڑی کے ذریعے یا سم تھنگ، اس پہ ہوا کا اتنا عمل دخل نہیں ہوتا جتنا اڑنے والے پلین پر یا تیرنے والی کشتی پر، ٹھیک ہے۔ تو ہوا کی سمت نوعیت دیکھنی پڑتی، ورنہ وہ کسی حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں، یا ان کے لیے وہ پرواز یا وہ تیراکی پاسبل نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اللہ فرماتا ہے کہ اگر اللہ ہوا ہی روک دے تو پھر کون ہے جو کہ ان کشتیوں کو چلا دے، وہ سمندر کی پشت پر کھڑی کی کھڑی رہ جائیں۔ بے شک اس میں ضرور ہر بڑے صبر کرنے والے، شکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے او یوبقہن بما کسبوا ویعفو عن کثیر، اور اگر اللہ چاہے تو ان کشتیوں کو ان لوگوں کے گناہوں کے سبب تباہ کر دے اور بہت سے گناہوں سے درگزر فرما دے۔ اچھا، یہاں کشتیوں کا ذکر ہی کیوں؟ اول تو زمانہ جتنا مرضی تجدید اس میں آ جائے، کہہ لیں کہ ترقی کر لے، سمندروں کے ذریعے سفر کرنا، بحری جہاز ہیں، پہلے کشتیاں تھیں، اب تو بہت ترقی کر لی انسان نے، لیکن وہ محتاج ہے، یعنی وہ سمندر کو عبور کرنے کے لیے اسے پانی سے گزرنا ہی ہے۔ اور بلا شبہ یہ نشانی ہے کہ پانی پر سفر کرنے کی قدرت اللہ نے انسان کو عطا کی، اور کشتیوں کے ذریعے سائنس تو اب پروف کرتی ہے نا کہ یہاں پر کوئی پرنسپل آف فلوٹیشن ہے یا کچھ اس طرح سے، لیکن آج سے 1400 سال پہلے قرآن نازل ہوا جب سائنس کا وجود تک نہ تھا، یعنی اس سے تو پروو ہی نہیں ہوا نا یہ۔ اور پہلے قرآن کریم میں، کلام پاک میں اس چیز کا ذکر ہے، تو یہ بھی اعجاز قرآن میں سے ہے ایک نشانی کہ ان چیزوں کا ذکر جن کو اس وقت سائنس کا وجود بھی نہیں تھا، اور تقریباً 200 صدیاں، 2000 سال، تقریباً 1500 سال گزرنے کے بعد آج کی سائنس ان کی
ان کے بارے میں شواہد پیش کر رہی ہے، تو یقیناً یہ بھی اللہ کی بڑی نشانی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ کشتیوں کا ذکر تو ہمیں پھر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ملتا ہے، جو کہ جب دنیا بنی تھی ابتدائی زمانے میں سے تھے اور اللہ کی طرف سے پہلے نبی تھے، ٹھیک ہے، یعنی حضرت آدم، اور ان کے بعد ان کے اولاد میں حضرت شیس، یہ بھی تو نبی تھے، لیکن باقاعدہ کسی قوم کی طرف پیغام لے کر اور کفر سے بچنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریسٹرکشنز ہیں، انسٹرکشنز ہیں، ان کو لے کر پہلے نبی حضرت نوح تھے۔ تو کشتی کی نشانی تو ان کو عطا کی گئی نا، کہ جب وہ بیابان میں بنا رہے تھے، اور انہوں نے پھر کس طرح سے وہ ساری بات، ایک ڈیبیٹ الگ سے آ جاتی ہے۔ تو یہ یقیناً اللہ کی نشانی ہے کہ اس قدیم دور میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ قوت اور قدرت بخشی۔ یعنی اگر کشتی کی کس کی انوینشن ہے، کس پرسن کی، تو اس کے انوینٹرز میں جناب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہمیں ملتا ہے کہ کائنات کی پہلی کشتی انہوں نے بنائی تھی۔ بہرحال یہاں پر اللہ اپنی قدرت اور رحمت بے پایاں کی ایک دلیل پیش فرماتا ہے کہ اہل مکہ تم تجارت پیش آؤ۔ مکہ والوں کو کیوں خاص طور پر یہاں پر کشتیوں کا ذکر کر کے ایک بات باور کروائی گئی کہ تجارت پیش آؤ، ان کی روزی روٹی تجارت پر ہی چلتی تھی۔ آئے روز تم بحر و بر میں سفر کرتے ہو، یہ بتاؤ کہ جب تم جہازوں کی مانند تم لہریں جو سمندر میں آتی ہیں اور تم اپنی کشتی میں موجود ہوتے ہو، اور پھر تم حبشہ کی طرف جاؤ، یا تم اگر دیکھو دوسرے علاقے کہ جہاں سمندر کو عبور کرنے کی ضرورت، ہرقل کے پاس ابو سفیان، یہ صحیح بخاری میں ہمیں حدیث ملتی ہے، حدیث نمبر 2 ابتدائی احادیث میں سے ہے غالباً، تو تب بھی ہمیں اس حدیث میں ملتا ہے کہ آپ ہرقل کے پاس گئے تھے، تو یہ جدہ والا ایریا، یہ سارا جو ہے وہ پانی کی حدود میں ہی لگتا تھا۔ تو بہرحال کہ تمہیں کس طرح سے بھاری بھرکم سامان تم اپنے اونٹوں سے لاد کر سمندروں میں اترنے کی کوشش کرتے ہو، کشتیوں میں اتارتے ہو، اور پھر یہ بھاری بھرکم سامان پانی کے اوپر تیرتا ہوا تمہیں تمہاری منزل تک لے جاتا ہے، تو یقیناً یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی۔ وہ چاہے تو تمہیں تمہارے گناہوں کے سبب یہیں پر ڈبو دے، اور وہ معاف کرنے پر بھی قادر ہے، اور یقیناً وہ گناہوں کی اول پکڑ نہیں کرتا، کیونکہ اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور ہماری آیتوں میں جھگڑا کرنے والے جان جائیں کہ ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اگر تم ارادہ کرو زمین و آسمان کی حدود سے نکل جانے کا تو کر کے دکھاؤ، ہاں تم جہاں بھی جاؤ گے وہاں تم رب کی ذات کو پاؤ گے، تمہارے لیے بھاگنے کی جگہ نہیں ہے، بچنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو اے لوگو، تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے وہ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ایمان والوں اور اپنے رب پر بھروسہ کرنے والوں کے لیے بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ کیا بتایا گیا کہ کون سی چیز تمہارے لیے امپورٹنٹ ہے؟ انسان کو what should he or she go for that، اس کو کس کے لیے جانا ہے، ٹھیک ہے، ہمیشہ کے لیے یا ٹیمپریری کے لیے؟ تو مجھے کوئی پوچھے گا، میں کہوں گی اچھا یہ چیز میرے پاس ہمیشہ رہے گی، مجھے یہ چاہیے، ٹھیک ہے، اور یہ چیز یہ میرے پاس ٹیمپریریلی رہے گی، یہ مجھے نہیں چاہیے۔ تو آج اپنی عقل کے مطابق میں فیصلہ کروں تو میں پرماننٹ کو ترجیح دوں گی، تو پھر جب دنیا اور آخرت کا معاملہ آئے تو پھر انسان کی عقل کہاں چلی جاتی ہے، اس کا شعور کہاں چلا جاتا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے یہ دنیا ہے جو تمہیں دی گئی ہے، لیکن جو اس کے بعد دیا جائے گا وہ پرماننٹ ہے۔ تم نے کس کو حاصل کرنا ہے، تم نے کس کو بہتر بنانا ہے، اس کے لیے تم ضرور کوشش کرو اور سوچو۔ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، اور ان کے لیے جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے اجتناب کرتے ہیں اور جب انہیں غصہ آئے تو معاف کر دیتے ہیں، اور ان کے لیے جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا اور نماز قائم رکھی اور ان کا کام ان کے باہمی مشورے سے ہوتا ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ۔ اسی آیت نمبر 38 کا ذکر ہم نے تعارف میں پڑھا تھا کہ اس سورہ کا نام بھی اسی آیت کی مناسبت سے رکھا گیا کہ وہ لوگ جو کہ اپنا باہمی کام آپس کے مشورے سے کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ گزشتہ آیات جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں ان میں اللہ کے پاس جو خصوصی انعامات ہیں اور ہمیشہ اور باقی رہنے والے، ان کا ذکر ہوا، اور اس آیت میں ان لوگوں کا تعارف کروایا جا رہا ہے جنہیں یہ ابدی نعمتیں بخشی جائیں گی، اور بتایا گیا کہ یہ اہل ایمان کی نشانیاں ہیں، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اہل ایمان کی خوبیوں اور خصائص حمیدہ کا یہاں سے بیان شروع ہو رہا ہے۔ ایک خوبی تو یہ ہے کہ وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں،
اس آیت میں ذکر ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اسی آیت میں ان کی خوبیاں مزید بیان کی جا رہی ہیں کہ وہ کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے دور رہتے ہیں، اپنے دامن کو ان گناہوں سے آلودہ نہیں ہونے دیتے۔ اور پھر ایک اور خوبی کا ذکر ہوا کہ جب انہیں ستایا جائے یعنی اشتعال دلایا جائے تو ہلکے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے غضبناک ہو کر کیا کرتے ہیں، اپنے آپے سے باہر نہیں ہو جاتے، بلکہ اپنے غصے پر کنٹرول رکھتے ہیں، اور جب انہیں اشتعال دلایا جائے تو اس پر وہ اپنے آپ کو کنٹرول رکھتے ہیں اور دل دکھانے والوں کو صبر اور ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے استقامت کے ساتھ معاف اور درگزر کر دیتے ہیں۔ تھوڑی سی تحقیق اس لفظ پہ کر لیتے ہیں، کبائر الاسم، بڑے گناہ۔ تو گناہوں میں کیا چیز آ جائے گی؟ اگر ہم لسان العرب کو دیکھیں نا، عربی زبان کو، تو اس کے محققین کہتے ہیں کہ اسم سے مراد ہے گناہ، یعنی ایسا کام کہ جس کا کرنا حلال نہ ہو۔ اور امام راغب اصفہانی اپنی کتاب مفردات القرآن میں کہتے ہیں کہ ہر وہ کام جو نیک اعمال میں تاخیر کا باعث ہو اسے ہم اسم کہیں گے۔ اور اس کے علاوہ دیگر بہت سی مباحث ہمارے سامنے آتی ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں، محققین، کہ اسم اس گناہ کو کہتے ہیں، اسم اس گناہ کو کہتے ہیں جو ثواب میں تاخیر کا باعث ہو۔ اور فواحش میں بھی اگرچہ گناہ کبیرہ داخل ہے، لیکن ان گناہ کبیرہ کو فواحش کہتے ہیں جن میں پرلے درجے کی بے حیائی اور قباحت ہو۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں فواحش اور گناہ کبیرہ سے مراد ایک ہی چیز ہے، یعنی یہاں پر بعض مفسرین کہتے ہیں دونوں کو الگ الگ چیزوں سے الیبوریٹ کیا گیا نا، کبائر الاسم اور والفواحش، ٹھیک ہے۔ تو فواحش وہ لیول کے گناہ کے جو کبھی کسی بھی مذہب یا کسی تہذیب میں بھی الاؤ نہ ہو، ان کو کیا جائے۔ شریعتوں میں آنا تو پھر بہت آگے کی بات ہے نا، وہ ایسے اعمال جو کہ کسی تہذیب میں، کسی ملک، کسی مذہب میں الاؤ نہ ہو، ان کو کر دیا جانا۔ بہرحال آگے چلتے ہیں انہی کی صفات میں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں، وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، اور ان کے لیے جنہیں، کیا کن کے لیے، یہ سٹارٹنگ میں ان بریکٹ آ رہا ہے نا، یعنی پیچھے جن انعامات کا ذکر ہے نا، وہ ان لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے، جنہیں جب کوئی زیادتی پہنچے تو وہ انصاف کے ساتھ بدلہ لیتے ہیں، ہم ینتصرون، وہ بدلہ لیتے ہیں۔ اب دیکھیں اوپر ذکر ہوا کہ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب انہیں کوئی غصہ دلائے اور وہ اس پر معاف کر دیتے ہیں، اور یہاں ذکر ہوا کہ جب کوئی ان کے ساتھ زیادتی کرے تو وہ بدلہ لیتے ہیں۔ تو مراد یہاں پر دیکھیں بہت اہم پوائنٹ ہے، وہ یہ کہ اپنی ذات کے لیے سمہا ہو نا، کہ جس میں ظاہری آپ کو کوئی مضر، کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا، معاف کرنا پریفریبل ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن زیادتی کو کسی بھی صورت میں اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ پر زیادتی پہ زیادتی ہو رہی ہے اور اس پہ بھی آپ کو پرسیو کیا جائے کہ آپ معاف ہی کر دو، نہیں، آپ کو چوائس دی گئی ہے کہ زیادتی ہو تو بدلہ لیا جائے، لیکن اتنا جتنی زیادتی ہوئی۔ قصاص اس کی بہت بڑی اگزامپل ہے ہمارے پاس، وہ یہی کہ جب کوئی آپ پر ظلم یا زیادتی کرتا ہے، قرآن کریم میں بہت سی مثالیں آتی ہیں، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، آنکھ کے بدلے آنکھ، بالکل اس سے مراد یہ ہے کہ جس نے جتنا نقصان کیا اتنا ہی اس کے ساتھ کیا جائے، جس نے جتنی زیادتی کی اس کا اتنا ہی بدلہ لیا جائے، نہ اس سے کم نہ زیادہ۔ ہاں، کم یا معاف کر دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اس بندے کی، اس کے رینک کو، اور کہہ لیں کہ وہ شخص کی یہ خوبی میں شمار ہوگا کہ اس کے پاس طاقت تھی، سب کچھ تھا، لیکن آج اس نے معاف کر دیا۔ جس طرح فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے ہمیں بہت بڑی مثال ملتی ہے، لیکن سمہاؤ اس طرح بھی بہت سی مثالیں ہیں کہ کچھ ایسے کفار تھے جنہوں نے حد کا مسلمانوں کو ستا رکھا تھا کہ اس وقت یہ اعلان ہوا کہ اگر یہ کعبے کے غلاف کے پیچھے بھی چھپ جائیں تو ان کو وہاں سے نکال کے قتل کیا جائے۔ تو یہ ان زیادتیوں کا بدلہ تھا جو انصاف پر مبنی تھا۔ تو دین اسلام سے ہمیں دونوں چیزوں کی رہنمائی ملتی ہے، معاف کر دیے جانے کی بھی مثالیں اور زیادتی کا بدلہ لیے جانے کی بھی، اور یہی کہ جتنا قرآن نے کہا اتنا بدلہ لے لیا جانا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، اور جزاء السیئۃ سیئۃ مثلھا، یہ اسی چیز کو الیبوریٹ کیا گیا کہ برائی کا بدلہ اس کے برابر کی برائی ہے۔ تو جس نے معاف کر دیا اور کام سنوارا تو اس کا اجر اللہ پر ہے، اور بے شک وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ مکی زندگی ہے، مکی دور ہے، تو اب مسلمان پسے ہوئے ہیں،
ٹھیک ہے، لیکن پھر اس دور میں یہ آیات کا نزول ہو جانا اور یہ کہہ دیا جانا کہ ہاں اگر تم سے کوئی برائی کرتا ہے، کوئی تمہیں مصیبت دیتا ہے، پہنچاتا ہے، تو اس کا بدلہ لو، لیکن اتنا جتنا اس نے تمہارے ساتھ کیا تمہیں الاؤ ہے، لیکن اگر تم معاف کر دو تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا بہترین اجر ہے۔ دیکھیں یہاں پر بدلہ لینے کا ذکر ہوا، ساتھ ہی ساتھ اس چیز کا کتنے احسن انداز سے ذکر ہو گیا کہ ہاں اگر تم معاف کر دو۔ اسی طرح قرآن میں قصاص کا ذکر بھی آتا ہے، اس کے ساتھ بھی یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ ہاں تم یہ کر سکتے ہو، یہ ساری کنڈیشنز لکھ کے کہا ہاں اگر تم معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، لیکن کہہ لیا جائے کہ زیادتی کا بدلہ لیا جانا از الاؤڈ ان اسلام، ٹھیک ہے، یہ جائز ہے، لیکن پریفریبل اور کہہ لیں کہ اگر بہتر لگے، یعنی کہ اس کو میں ایک اور اہم پوائنٹ کے ساتھ ایلیبوریٹ کرنا چاہوں گی، وہ یہ کہ معلوم ہے کہ یہ عادی قاتل ہے، معلوم ہے کہ یہ دہشت گرد ہے، اور پھر اس کو معاف کر دیا جائے تو اس کا مطلب ہے یہ مظلوموں کے، ظالم کی حمایت کرنا مظلوموں پر ظلم ہے، ٹھیک ہے، اس کے باوجود اس کو معاف کر دینا اور پتہ ہونا کہ یہ جو ہے وہ کرے گا ہی کرے گا آگے دوبارہ سے یہ کام، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ مزید کئی موتوں کو دعوت دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسی صورت میں حکمت کا اندازہ یہی ہے، حکمت کا کام یہی ہے کہ اس کو اس کے گناہ کی سزا دی جائے اور اس کو پھانسی حکومت وقت سے دلوا دی جائے۔ لیکن ایک بندہ ہے جس سے قتل خطا ہو جاتا ہے یا جس سے کچھ اس طرح کا ہو جاتا ہے کہ وہ عادت اس کی نہیں ہے، لیکن غصے کے وقت تو انسان ہے اور انسان عاجز ہو جاتا ہے، لائک اس سے گناہ ہو سکتا ہے، سوری، تو اس سے معذرت چاہتی ہوں، گلا تھوڑا سا خراب ہے اس لیے بات نہیں ہو پا رہی صحیح سے، تو اس سے اس طرح کا کام ہو جاتا ہے کہ وہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن ایک کنڈیشن میں اس سے ہو گیا۔ اب آپ کو پتہ ہے وہ اصل میں شرمندہ ہے یا وہ اپنے کیے پر معافی حق دل سے مانگ رہا ہے، وہ اس کو آئندہ نہیں کرے گا، تو اس میں پریفریبل یہ ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے، ٹھیک ہے، تو حکمت کے تحت دیکھا جائے گا۔ پھر ذکر ہوتا ہے، اور دیکھیں آیت کے آخر میں کتنی کلیئرلی ذکر ہے کہ لا یحب الظالمین، اللہ جو ہے وہ پسند نہیں کرتا ظالم، یعنی الاؤ کر دیا تو اب اس پہ تم ظلم کرنا شروع کر دو یا اس پر تم حد سے زیادہ گزر جاؤ تو اللہ اس ظلم کو پسند نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اور بے شک جس نے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا بدلہ لیا، ان کی پکڑ کی کوئی راہ نہیں۔ دیکھیں کتنا کلیئر ذکر ہے کہ بعض لوگ ضرورت سے زیادہ امن پسند ہوتے ہیں نا، ہیومینٹی کے نعرے لگاتے ہوئے وہ ایک طرف سے ظلم و زیادتی ہو بھی رہی ہو، دوسری طرف اگر کوئی بدلہ لیتا ہے تو اس پر ملامت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ قرآن کا یہ فلسفہ نہیں ہے، صاف اعلان کیا جا رہا ہے کہ ظالم سے انتقام لینے کے لیے مظلوم جو کارروائی کرے گا بشرط یہ کہ وہ حد اعتدال سے تجاوز نہ کر رہا ہو، اس مظلوم پر کسی قسم کی ملامت نہ ہوگی۔ ملامت کے مستحق تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ظلم و زیادتی کا آغاز کیا اور زمین میں ناحق فتنہ اور فساد کی آگ بھڑکائی۔ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق، یہی انہی الفاظ کے ساتھ قرآن کریم میں یہ ذکر آتا ہے کہ گرفت صرف ان لوگوں کے لیے جو لوگوں پر ظلم اور زمین میں ناحق سرکشی پھیلاتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور بے شک جس نے صبر کیا اور معاف کیا تو یہ ضرور ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ قرآن نے صبر کو کہا ہے کہ ان ذالک لمن عزم الامور، ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن جو کرے گا تو اس کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔